کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب سابق ایک بڑے ہی پیارے موضوع کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ بڑے ہی پیارے سوالات ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جی ہاں، وہ موضوع ہے معاشرت اور آداب معاشرت۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کیا ہی پیاری فضیلت کی بات ہے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی روزانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا موضوع واقعی بڑا ہی اہم ہے، اور ایک سلسلے کے دوران جب اس طرح کی ایک کال آئی تھی تو اس وقت ہم ناظرین کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر موقع رہا تو ہم ایک مرتبہ مکمل سلسلہ کریں گے، بلکہ جب آپ سے گفتگو ہوئی تو اس میں ایک پوری سیریز جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ تو آج جو ہے بنیادی طور پر معاشرت وغیرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، آیت قرآنی ہے، بڑی ہی معروف آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل سمجھی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بڑی جامع حکم کے اوپر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام بذات خود کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ ان تمام چیزوں کے اندر دینی احکام کی پیروی کرنا، یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا۔ اب اس کی جو وسعت ہے اس کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ اجمالی طور پر عام طور پہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام میں زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، جی ایک ہیڈنگ ہے یہ۔ اب اس ہیڈنگ کے نیچے جو سب ہیڈنگز ہیں اور جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مشتمل واقعی خلاصہ کلام ہے کہ اسلام ایک دین کامل ہے۔ چونکہ اسلام دین کامل ہے اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہاری زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں جب اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں تو لہذا ان تمام تعلیمات کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب دین کے شعبے جو بنتے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف بنائے ہیں، یعنی بعض نے 5 کہا، بعض نے 7 کہا، بعض نے اس کے علاوہ تعداد بیان کی ہے، لیکن جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ 6 شعبے دین کے بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے عقائد، دوسرے نمبر پہ ہیں عبادات، صحیح، تیسرے نمبر پہ ہیں معاملات، چوتھے نمبر پر ہیں اخلاق، 5ویں نمبر پر ہے معاشرت، اور 6ٹھے نمبر پر ہیں آداب۔ صحیح، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور آداب، یہ 6 شعبے ہیں جن کے اوپر پورے کا پورا اسلام مشتمل ہے۔ یعنی ہم اسلام کے کسی بھی حکم کو لیں گے تو آپ کو ان 6 جو ہے وہ الفاظ کے اندر ہی نظر آئے گا۔ صحیح۔ عقائد کیا ہے؟ عقائد بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت
آنی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عقائد میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عقائد ہیں جو گویا جیسے ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل کے اندر کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں یہ عقائد کے اندر آتی ہیں۔ عقائد کے بعد ہیں عبادات۔ عبادات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معنی بہت زیادہ واضح ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باقاعدہ عبادات کے اندر داخل ہیں۔ عقائد کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہمی آپس میں لین دین کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ جس کے اندر دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرنے کے اندر ایک بیچنے والا ہے تو ایک خریدنے والا ہے، یہ دو افراد ہیں جن کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے۔ نکاح ہے، نکاح کے اندر ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف بیوی ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے یہ معاملات کے اندر آتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، چوتھی چیز ہے اخلاق۔ اخلاق سے مراد جو ہے یہاں پر اخلاق سے مراد ہے اخلاق باطنہ۔ اخلاق باطنہ کے اندر جیسے اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اچھے اخلاق کے اندر آتی۔ اس کے مد مقابل برے اخلاق بھی ہیں، صحیح، ریاکاری بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں برے اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ یہ ہیں اخلاق۔ اخلاق کے بعد جو ہے اگلی بات ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو ان کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے۔ جہاں پر مالی لین دین کا معاملہ ہے وہ معاملات کے اندر آ جائے گی، سیکنڈ کیٹیگری، وہ سیکنڈ کیٹیگری کے اندر آئے گی۔ اور جہاں پر محض آپس میں اکٹھے رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا تعلق معاشرت کے اندر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے میاں بیوی کا جو نکاح ہے یہ نکاح جو ہے یہ معاشرت کے اندر آئے گا۔ اچھا، کہ اس معاشرت کے اندر لوگوں کا اب یہ آپس میں گزارا کیسے کریں، صحیح، یہ کون کس کا کس بات میں خیال کرے، شوہر بیوی کے لیے کیا کرے، بیوی شوہر کے لیے کیا کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے اور وہ ان کی کیسے خدمت کرے، ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی کیسے تربیت کرے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، یا دو پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی آپس کے اندر کیسے رہیں، وہ اپنی معاشرت یعنی اپنی زندگی وہ کیسے گزارے۔ یا ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، تو اب جب ایک جگہ پر بیٹھ کے کام کرنا ہے تو اب یہ دونوں بالکل منہ بند کر کے تو بیٹھ نہیں سکیں گے سارا دن، نہ یہ ہوگا کہ یہ کسی کو ٹچ ہی نہیں کرے گا۔ تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، کیسا تعلق کریں۔ اسی طرح سیٹھ اور جو اس کا ملازم ہے ان دونوں کا ایک تعلق تو معاملات کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ جو پیسے کا اس میں لین دین، ایک یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی تو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی تو کچھ تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ معاشرت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح یہ جو جیسے ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، اب روڈ کے اوپر ہم بھی گاڑی چلا رہے دوسرے بھی گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہاں نہ ہمارے معاملات کوئی طے پا رہے ہوتے ہیں، صحیح، نہ ہمارے وہ عقیدے کا معاملہ ہے، نہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، وہاں کیا، وہاں معاشرت ہے کہ بھائی آپ نے کیسے گاڑی چلانی ہے اور آپ نے دوسروں کا کیسے خیال کرنا ہے، اور دوسرے نے کیسی گاڑی چلے اور اس نے آپ کا کیسے خیال کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آداب۔ آداب کیا ہیں؟ آداب وہ ہیں کہ جو آدمی اپنی ذاتی زندگی کے اندر اپنی پرسنل لائف میں اپنی ذات سے متعلق جو امور سر انجام دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں، صحیح، اب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرے کھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، مجھے کھڑے ہو کے کھانا ہے یا مجھے بیٹھ کے کھانا ہے، مجھے کھانے سے پہلے جو ہے اللہ کا نام لینا ہے یا مجھے ایسے ہی شروع کرنا ہے، مجھے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یا بس جناب ڈکار مارا اور نکل گئے، مجھے اٹھنے بیٹھنے کے اندر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مجھے سونے کے اندر کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ اب جو ہماری زندگی سے متعلقہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، مجھے اپنا امامہ، اپنا بدن، اپنا لباس یہ کیسا رکھنا ہے، مجھے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ آداب کے اندر آ جاتی ہیں، یہ آداب زندگی ہے۔ تو گویا 6 چیزیں ہیں دین کی، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے اور آداب ہے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن پر پورے کا پورا دین مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جن پر پورا دین مشتمل ہوگا۔ جب یہ ہے ہمارا پورا دین،
اب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو، تم بھی پورے داخل ہو اور اسلام بھی پورے کا پورا ہی تم نے اپنی زندگی کے اندر لیا ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عقائد کے معاملے کے اندر تو اسلامی طریقہ کار اختیار کریں لیکن نمازوں سے دور ہیں، اچھے اخلاق سے دور ہیں، حسن معاشرہ سے دور ہے، کاروبار کے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، صفائی کا آپ کو عطا پتہ کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کی تمیز آپ کو نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے تمہارا عقیدہ بھی درست ہو، تمہاری عبادتیں پوری بھی ہوں، درست بھی ہوں، تمہارا لوگوں کے ساتھ جو لین دین کا تعلق ہے وہ بھی اللہ رسول کے احکام کے اوپر مشتمل ہو اور اچھے انداز کے اندر ہو، تمہارے جو اخلاق ہیں وہ بھی اچھے ہوں، تمہارا جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے وہ بھی خوبصورت ہو، اور تمہارے جو اپنے پرسنل لائف کے جو معاملات ہیں، جو آپ کی نجی زندگی ہے یا جو آپ کے محض ذاتی معاملات ہیں، ان کے اندر بھی ایک حسن نظر آئے، ایک تمیز نظر آئے، ایک تہذیب نظر آئے، ایک شائستگی نظر آئے، ایک اچھا پن ان کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو اب اس پورے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو لہذا اب اس تناظر کے اندر جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہو جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی ہی خوبصورت تعلیمات ہے ہمارے اسلام کی۔ مفتی صاحب یہ تو تھا اس آیت کے تناظر میں یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اسلام میں پورا داخل ہونے کا مفہوم یہ ہے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں، معاشرت اور آداب کیا ہیں اور دینی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ معاشرت اور آداب سے کیا مراد ہے وہ تو عرض کر دیا کہ معاشرت وہ ہے کہ جب دو آدمی یا مختلف افراد مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی کیسے گزاری جائے، اچھے انداز میں گزاریں گے تو اسے حسن معاشرت کہتے ہیں، حسن معاشرت کہتے ہیں، اور اگر برے طریقے سے گزاری جائے تو اسے بری معاشرت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اچھے انداز کے اندر آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا، معاشرت تو اسی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور آداب وہ ہیں کہ جن کا تعلق عموماً آدمی کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ، اس لفظ کا اصل میں آداب کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آداب سے مراد جو ہے اگر صوفیہ کرام کی زبان میں لیں تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا چاہیے وہ اس کو لے لیتے ہیں، وہ بھی ادب کے اندر۔ اچھا اگر وہ زبان کے اعتبار سے لے تو جیسے اردو ادب، انگریزی ادب، اور یہ بھی آداب کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم جس سینیریو کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کانٹیکس کے اندر، اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے جو کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، سونے جاگنے کے، یہ جو چیزیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اس کا واش روم جانا، اس کا جو ہے وہ غسل کرنا، یہ جو چیزیں ہیں ان سے متعلقہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ سارے کے سارے آداب کے اندر داخل ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر کیا اہمیت ہے؟ ہمارے دین میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر اس کے اوپر 10 گھنٹے بھی کلام کیا جائے تو بلا رکاوٹ کے اس کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اس قدر احکام اس کے بارے میں ہیں، اس قدر احکام اس کے بارے میں ہے کہ ہم شاید اس کا عام انسان جو ہے اس کا تصور نہ کر سکے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ فراموش شعبہ ہے ہمارے دین کا وہ یہ ہمارے آداب اور ہماری معاشرت ہے۔ صحیح۔ عقیدے کے اندر ہر کوئی نعرے مار کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ہے بھی، بہرحال اس کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ اچھا عبادات کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بڑی تعداد ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ معاملات کے اندر بہرحال ذرا پوزیشن ذرا کمزوری ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ کرنا، یہ چیزیں کم ہیں۔ اچھا اخلاق کے اندر بھی کمزور پوزیشن ہی ہوتی ہے، صبر شکر توکل قناعت، ادھر ریاکاری حسد بغض تکبر کینے سے بچنا، یہ بھی کم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے معاشرت اور آداب، یہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ جن کی حالت خراب ہے نا، یعنی نہ کھانا سنت کے مطابق ہے، نہ پینا سنت کے مطابق ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے، نہ چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہے، نہ بالوں کو سنوارنا سنت کے مطابق ہے، نہ سر کا ڈھانپنا سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا کسی سے گفتگو کرنا سنت کے مطابق ہے۔ یہ اتنا بڑا ہمارا ایک فیکٹر ہے کہ شاید اس کو تو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی دین ہے۔ اسی طرح معاشرت ہے، دوسروں کا خیال کرنا، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے پورا کاٹ کے جو ہے نا وہ دوسرے غیروں کے حوالے کیا ہوا کہ مینرز تمہارے اندر ہونے چاہیے، اچھی معاشرت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اچھا گفتگو کا انداز تمہارے اندر ہونا چاہیے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، ہم اس سے جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم یہ نہیں اختیار کریں گے۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ معاشرت کے اندر جو ہے نا بالکل یعنی یوں کہہ لیں کہ ستیہ ناس ہے۔ اچھا اب دین کے بڑے تلخ تجربات ہیں اور آپ کے گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے اور لوگوں کی توجہ نہیں، اور شاید جو ہے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین میں سے ایک تعداد ہو وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یار یہ لوگ بھی کیا اس طرح کی باتیں کرتے، اور واقعی جو آپ نے فرمایا کہ دین کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، اس کو دین سے الگ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ یہ دین میں شامل ہونے کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، 5-6 دن پہلے کی بات ہے، پاکستان کے اخبار کے اندر، بڑا اخبار ہے، اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا، جی، اور بہت خوبصورت واقعہ،
وہ بلاگس تھا، وہ یعنی جو عام روٹین کا لکھنے والا وہ نہیں جو عام قاری لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ آج ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی. اچھا، یا ایک رسالے نے میری زندگی بدل دی، غالباً یہ اس کا عنوان تھا. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ آج تک مسجدوں میں، علماء سے، جلسوں میں ہر جگہ یہ جملہ سنتے تھے کہ اسلام ایک دین کامل ہے. بے شک. لیکن اس کی آگے ڈیٹیل کیا ہے یہ کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتی. اس جملے پر ابتدا انتہا یہی، اس ابتدا انتہا اس کے اوپر. اور موسٹلی جو ہم بیانات سنتے تھے مسجدوں میں لوگوں سے، اس میں زیادہ تر وہی ہوتا تھا عقیدہ، عبادت. یہ دو چیزیں ہی سب سے زیادہ، بہت زیادہ معاشرت میں زور مارا جائے تو ماں باپ کے جو ہے وہ خدمت، حقوق، یہ بیان کر دیا جاتا ہے. باقی اب میاں بیوی کے آپس میں کیا اچھے سلوک کیسا ہونا چاہیے تو شاید ہی کوئی بیان کرتا. تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے ایک رسالہ دیا. اچھا. اور اس نے کہا کہ یہ رسالہ پڑھیں آپ. تو میں نے لے لیا لیکن پڑھا نہیں. چند دن بعد اس نے دوبارہ کہا یار میں نے آپ کو رسالہ دیا تھا، آپ نے پڑھا؟ اچھا. تو میں نے کہا یار میں نے تو نہیں پڑھا وہ. تو اس نے کہا یار پڑھو نا آپ، میں نے آپ کو دیا تھا. تو کہنا میں نے جب رسالہ پڑھا اس کو پڑھ کے میرا اس بات کے اوپر پھر علی وجہ البصیرت یعنی پورے دل کے ساتھ میرا اس کے اوپر یقین ہو گیا کہ واقعی اسلام پورا دین ہے. اچھا، ماشاءاللہ. وہ رسالہ کون سا تھا؟ اس نے کہا وہ رسالہ وہ تھا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کسی مذہبی آدمی کو اس موضوع پر نہ لکھتے سنا نہ بولتے سنا. اچھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا بجلی بچائیے. اچھا. بجلی بچانے کے بارے میں جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وہ اس نے نام نہیں لکھا تھا لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ اسی موضوع کے بارے میں. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں نے چیز پڑھی کہ مولانا لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، مذہبی لوگ، مولانا لوگ، دیندار لوگ جو ہیں جو عقیدے اور عبادت کے اوپر ہی سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اس بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس کے بارے میں بھی سمجھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. ہمارا دین یہ کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. ہمارے ملک کا تو ویسے ہی جیسے حال ہے بجلی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے. تو اب اس سینیریو کے اندر جو اس کو پڑھے گا وہ تو کہے گا یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو ہماری قوم کو بولتے ہیں یار پانی ضائع نہ کرو، پانی کو فضول خرچ نہ کرو، بجلی کا فضول استعمال نہ کرو، اپنے گھر کے اندر جس کمرے میں نہیں بیٹھے اس کی لائٹ بند کر دیا کرو، ایک پہ گزارا تو دو لائٹیں نہ چلاؤ، اگر جو ہے وہ اے سی کے بغیر گزارا تو اے سی نہ چلاؤ، اپنا فریج جو ہے وہ اتنے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاور کے اوپر چلاؤ، اپنی استری جو ہے اس کے اوپر چلاؤ. یعنی چونکہ اس رسالے کے اندر یہ ساری چیزوں کا بیان ہے، آلات کون سے کیسے استعمال کیے جائیں. تو اب اس نے وہ پڑھا نا، اس نے کہا کہ یار اس پر میرا اب پوری طرح پھر میرا ایک دل اس کے اوپر مطمئن ہو گیا کہ واقعی ہمارا دین کامل ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں سمجھاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے تھے تقسیم کاری جو لوگوں کے ذہن کے اندر یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا یہ بھی چیزیں ہمارے دین کے اندر ہے؟ تو واللہ باللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے دین کے اندر ہیں. یعنی بجلی کی فضول خرچی جو ہے، کیا قرآن پاک کی جو آیت ہے ولا تبذر تبذیرا، فضول نہ اڑاؤ، فضول نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. صحیح. تو اب فضول اڑانا کسی بھی چیز کے اندر، ٹھیک ہے، جب کوئی منفعت نہیں ہے، جب کوئی مصلحت نہیں ہے، جب کوئی زینت مقصود نہیں ہے، اس وقت بلا وجہ کمرے کی لائٹیں جلا کے رکھنا یہ بالکل واقعی اس میں اسراف و تبذیر کے اندر آ جاتا ہے. صحیح. کوئی مقصد صحیح ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر بھی آدمی تھوڑا سا اگر وہ کرنا چاہے تو اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس میں اگر 4 لائٹیں چلا کے اس کی 2 سے گزارا ہو رہا ہے لیکن ہم 4 بھی چلا لیتے ہیں، لیکن اگر 2 چلا لیں تو میرے خیال میں اس سے بھی ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑا حرج واقع ہو جائے. تو اب یہ کوئی دوسروں کی خیر خواہی کی نیت سے یہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں مہینے کا 1 لاکھ روپے کا بھی بجلی کا بل ادا کر سکتا ہوں، اگر میرے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ سوچوں کہ یار میں تو 1 لاکھ روپے کی بجلی استعمال کر لوں گا لیکن ہمارے ملک میں تو بجلی پہلے ہی کم ہے، میرے اس خرچ کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسرے میرے جیسے اس طرح کے 500 بندے اور مل جائیں گے جو اتنی بجلی خرچ کریں گے تو غریب آدمی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 6 گھنٹے سے 12 گھنٹے پہ پہنچی ہوگی. تو لہٰذا میں ان کا خیال کرتے ہوئے کم بجلی استعمال کروں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اسی طرح گیس کا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر جیسا ہے آپ کے سامنے ہے. اب میں اگر پوری رات اس کا چولہا جلا کے رکھوں تو میرا بل اگر 1200 آتا 2400 آ جائے گا. لیکن اگر میں اس لیے اس کو بند کرتا ہوں کہ نہیں یار میں اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں اس کو، لیکن میرے کم خرچ کرنے کی وجہ سے کتنے مسلمان بھائی ہیں میرے، کتنے میرے ہم وطن ہیں کہ جن کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ ان کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے. تو میرے اس حسن نیت کے اوپر مجھے ثواب بھی ملے گا اور میں اس گناہ سے بھی بچ جاؤں گا. یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے، یہ بھی ولا تبذر تبذیرا کے اندر داخل ہے، یہ بھی ولا تسرفوا کے اندر داخل ہے. تو دین کی بیسیکلی تعبیرات جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ ان ڈیٹیل بیان کی نہیں گئی اور کی نہیں جاتی
آتی کہ جس کے اندر جس سے ہر بندہ سمجھ سکے کہ یار ہمارا دین ہمیں کیا کیا اور شاید اسی وجہ سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا اسی کہ وجہ جب سے بھی لوگوں اس طرح کی چیزیں پڑھنی ہے تو جی فلاں طبقے سے حاصل کریں، اور جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھنی ہے تو وہ پھر جو مذہبی طبقے سے وابستہ ان کی طرف جائیں۔ لیکن دیکھیں ماشاءاللہ مفتی صاحب، آج ہم نے ٹاپک لیا ہے تو یہ بھی تو ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے لوگوں کی کہ نہیں یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسی کے حوالے سے اگر ابھی وہ کلپ چلا دیں وہ امیر اہل سنت والا جو ہے ٹریفک والا، یعنی اس سے یہ ایک کم از کم ہماری یہ گفتگو چلی نا کہ مذہبی لوگ کس معاملے کے اندر تربیت کرتے ہیں، دیندار علماء اہل علم مشائخ جو دین دنیا کو سمجھنے والے وہ کس کس چیز میں تربیت کرتے ہیں، تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں۔ جی یہ ایک کلپ ہے، مدنی گلدستہ ہے، اور یہ مدنی چینل پر ہونے والے مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیندار حضرات جو ہے وہ دنیاوی مسائل پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ ٹریفک کے مسائل ہیں، اس کے متعلق کوئی بیان کریں، اس کے متعلق کچھ باتیں بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کا اویئرنیس آئے، اور ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کو توڑتے ہیں بڑی خوشی سے اور اس کو مطلب ہے کوئی برا نہیں سمجھتے، تو اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں کہ سگنل توڑنا، زیبرا کراسنگ پہ گاڑیاں نہ روکنا، بلا وجہ ہارن بجانا، اوور ٹیکنگ کرنا، بہت سارے مسائل ہیں ٹریفک کے جس کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ حادثات سبھی کے ہوتے ہیں، اس میں مذہب اور رنگ نسل کا فرق نہیں ہے، تو اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریفک کے تعلق سے جتنا میں بولتا ہوں شاید ہی کوئی بولتا ہوں، اور دنیا کے ہر ٹریفک کے اس قانون کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اسلام سے نہیں ٹکراتا۔ دنیا کا ہر وہ کام جو رضا الہی کے لیے کیا جائے اور ہو بھی اس قابل کہ وہ رضا الہی کے لیے کیا جا سکے، تو وہ اب دنیا کا نہ رہا، وہ عبادت بن گیا۔ تو اس وقت ٹریفک کے تعلق سے میرا بولنا بھی عبادت ہے۔ خیر الناس ہے من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو ٹریفک قوانین کے تعلق سے میرا یہ بولنا بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے۔ ایسے قانون توڑنا جس میں گرفت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے، اور ہاتھوں کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے اور ان میں یہ امکان ہے کہ پکڑے جائیں گے اور ذلت پر پیش ہوں گے، یا جھوٹ بولنا پڑے گا یا رشوت دینی پڑے گی، اس طرح کے خطرات مول لینے پڑیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے قانون پر عمل نہ کرنا یہ ناجائز ہے، گناہگار ہو۔ تو سب اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے حاضرین کو ٹریفک کے قوانین کا پاس رکھنا چاہیے۔ مجھے تو ٹریفک کا کوئی قانون جہاں تک میری معلومات ہے کوئی ناجائز قانون میں نے دیکھا نہیں ہے۔ روڈوں پر جو ہوتے قوانین میری بہت سمجھ میں آتے، کوئی ناجائز قانون ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر مالی جرمانہ ہوتا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اپنے ملک کی تعمیر کرنی چاہیے، تخریب نہیں، اس کو توڑ پھوڑ نہیں، بلکہ اس کو تعمیر کر کے دنیا کے نقشے پر اس کو اچھا ثابت کرنا چاہیے، اچھی طرح ابھارنا چاہیے۔ قانون سب کو عمل کرنا چاہیے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو۔ میرا اپنا اندیا یہ ہے کہ سب کے لیے الگ الگ قانون بنائے نہیں جا سکتے، نہ بنائے جاتے۔ جس ملک میں جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں، اور جو قانون آپ کے ملک کا اسلام سے شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً اس طرح کے موضوعات پر گفتگو فرماتے رہتے ہیں کہ رسالے کا بھی آپ نے ذکر سنا، تو یہ بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور ایک عملی طور پر ہم نے آپ کو دکھایا بھی اور تربیت کے مدنی پھول بھی حاصل کیے۔ مفتی صاحب ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دین کے حوالے سے جو آپ اہمیت بیان فرما رہے تھے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج کا موضوع بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، معاشرہ اور معاشرتی حوالے سے۔ تو عرض یہ ہے کہ معاشرے میں کافی جس طرح رسم و رواج پر زور دیا جاتا ہے اور رسم و رواج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ وہ سنت کے خلاف بھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی بھی ہوتی ہیں، تو ان پر لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے فالو کرنے کے لیے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا بھی اگر مخالفت کرنی پڑے تو کرتے ہیں لوگ۔
تو اس حوالے سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو خصوصی آپ تاکید فرمائیں، جیسے شادی بیاہ کے حوالے سے نکاح میں، اور اس میں جو ہے آج کل نہ وقت کی قدر ہے، وہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے رات کو 2 بجے، اگر شام 8 بجے کی بارات ہے تو صبح جو ہے وہ رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے پہنچ کر سامنے والے کو تکلیف ایزا پہنچانا، اسی طریقے سے یہ سلسلے بہت معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ آپ اس موضوع پہ کلام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. دعائے مدینہ کی درخواست سے عرض ہے کہ آپ دعائے مدینہ فرمائیے گا. جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھائے، ہمارے ان اسلامی کو بھی دکھائے. چھیڑا ہے موضوع، تو جس کا جو تجربہ ہے تو وہ اس کو اب غالباً بیان کرے گا. وقت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، رسم و رواج کی بات کی ہے. رسم و رواج کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بذات خود وہ رسم کیسی ہے، اس رسم کا حکم کیا ہے. جیسے مہندی کرتے ہیں، مایوں بٹھاتے ہیں، ان رسومات کا کیا احکام ہے، تو یہ ایک جدا پورا موضوع ہے، اس کے اوپر ہمارا کلام نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ انہی رسومات کے ساتھ جڑی ہوئی جو معاشرت کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کیا شریعت کے احکام ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، شریعت کے چند احکام بڑے واضح ہیں، اور وہ ہر جگہ پر اپلائی ہوں گے، خواہ وہ رسومات ہوں، یا وہ کوئی دینی محافل ہوں، یا وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوں. ٹھیک ہے. اب شادیوں کے حوالے سے تو ہمارے ہاں یوں ہے کہ شادی پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا. یعنی جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. ورنہ یہ ہے قانون تو بنے ہوئے، لیکن ان قوانین کے اوپر عمل نہیں ہے. اور عمل نہ ہونا اس اعتبار سے کہ یار وہ اپنا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا نام ہے، خوشی اور غمی کے اندر جو ہے نا وہ جو مرضی چاہے کر لے، جو لوگوں کا ذہن ہے. اس حوالے سے شادی کے معاملے کے اندر بھی تقریباً اسی طریقے سے ہوتا ہے. بارات جائے گی، پورے محلے کو تنگ کر کے جائے گی، اور آئے گی پورے محلے کو تنگ کرتی ہوئی آئے گی. یعنی جو بینڈ باجا بجانا، جو شور شرابہ کرنا، اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ فائرنگ وغیرہ ہونا. جیسے ابھی پرسوں ہی کا واقعہ ہے کہ وہ فائرنگ کی، جو ہے وہ ایک مزدور ہی مر گیا. لاہور کا واقعہ ہے یہ، ابھی پرسوں کا واقعہ کہ شادی میں فائرنگ کی اور ایک مزدور مر گیا. وہ مزدور بیچارہ کماتا تھا، اس کے گھر والے اس کے ساتھ متعلق ہیں، ان کے روزگار کا ذریعہ یہی ہے دنیا کے اندر. وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یا وہ کیا تھا، اس کے بیوی بچے اب کیسے گزارا کریں گے، سب کچھ ختم ہو گیا صرف اس ایک شادی کی خوشی کے اندر کہ جناب اس نے فائرنگ کی اور جو ہے وہ مزدور مار دیا. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ جو راتوں کو شور کرنا ہے، راتوں کا شور کرنا، یعنی رات کے جیسے خاص طور پہ یہاں کراچی یا لاہور، یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر چونکہ رات کی شادی کا رواج ہے. چھوٹے شہروں کے اندر دن کی شادی ہوتی، اس لیے رات والی تکلیف کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن بڑے شہروں کے اندر رات کی شادی ہیں، یا کم از کم جو یہ مہندی کی رسم ہے وہ تو رات ہی کو ہوتی ہے. اب اس میں ڈھولک بجانا یا اور اس طرح کی جو چیزیں، ان کا یعنی کیا ان کا شمار کیا جائے. میں آپ کو اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں. میرا بی اے کا پیپر تھا، انگلش کا پیپر، پہلا پیپر تھا بی اے کا، اور پہلا انگلش کا پیپر تھا. تو اب لازمی بات ہے انگلش کا پیپر دینا، تو اور خاص طور پہ بی اے، اور وہ بھی پنجاب کا بی اے، تو آدمی کو پتا کیا ہوتا ہے. بڑی تیاری کی. اب فائنل ٹچ آدمی کب دیتا ہے؟ پیپروں سے ایک دن پہلے. ٹھیک ہے. مغرب یا عشاء کی نماز ہوئی تو میں اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ میں اب تیاری کرتا ہوں. اب میں نے تیاری شروع کی، اور ہمارے بالکل متصل ایک گھر کے اندر شادی تھی، ان کی مہندی شروع ہو گئی. اچھا. ان کا ڈھولک بجنا شروع ہوا، میری تیاری شروع ہوئی. میں رات تقریباً 3 بجے تک کبھی کانوں میں انگلیاں دوں تو کبھی میں کانوں پہ ہاتھ رکھوں، کبھی کچھ کروں کہ یار میں اس کو تیار کر کے اس کو میں یاد کر لوں، کل میرا پیپر ہے. لیکن پوری رات جو ہے نہ تو شادی والوں نے سونے دیا، نہ میں پراپر تیاری کر سکا، نہ میں نیند کر سکا. نیند بھی نہیں آئے کہ چلو میں اب سو جاتا ہوں، صبح سیکنڈ ٹائم میرا پیپر تھا تو میں صبح جو ہے وہ پڑھ لوں گا. کچھ بھی نہیں کر سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ رات 3 بجے سویا، فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سونا پڑا. اچھا، اب وہ ٹینشن میں نیند بھی نہ آئے کہ یار پیپر ہے، تیاری کرنی ہے، تو تیاری کرنے بیٹھ گئے. اب جب کمرہ امتحان پہ پہنچے دوپہر کے 2 بجے، 2 سے 5 پیپر. جب 2 بجے پہنچے، رات بھی جاگیا، دن بھی جاگا ہوا. اوپر سے اتنا زیادہ برڈن، ذہنی کوف. نتیجہ یہ تھا کہ یعنی پیپر کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ تو آ رہا تھا کہ یہ کیا سوال لکھا ہوا ہے، جواب کیا ہے، تو یہ میرے خیال پیپر بنانے والا جانے. یعنی اس طرح کی کیفیت ہے. لیکن جیسے تیسے بھی 12 پیپر دیا، وہ اللہ کا شکر ہے کامیاب ہو گئے اس کے اندر. لیکن میری زندگی کے اندر کبھی کسی پیپر میں نے اتنے کم نمبر نہیں لیے جتنے میں نے اس پیپر کے اندر. اور وجہ وہ لوگ بنے، وجہ اس کی وہ لی کہ بالکل لاسٹ جو تیاری تھی، یا آدمی کا فریش ہونا ہوتا ہے، آرام پورا ہو اور نیند پوری ہو، اس کے بعد جا کے پیپر دے، وہ سارے کا سارا مسئلہ خراب ہو گیا. اور ایسا کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، اور کیا کیا ہوتا ہوگا، یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں پورے شہر میں بی اے میں تو نہیں دے رہا تھا نا، میرے ساتھ اور بھی پورے محلے میں دوسرے بھی کوئی ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا. اور کتنی گھروں میں، کتنی جگہوں پر یہی مسئلہ ہوتا بھی ہے.
بالکل۔ اچھا اس کے ساتھ اسی طرح دوسری مرتبہ مجھے یو کے جانا تھا، تو یو کے ایمبیسی میں میرا انٹرویو تھا۔ انٹرویو کے لیے مجھے صبح 7 بجے مجھے وہاں ایمبیسی پہنچنا تھا۔ صحیح۔ تو میں جس گھر میں آرام کر رہا تھا، اسلام بھائی تھے اپنے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آرام کریں، انشاءاللہ صبح آپ کو فجر میں جگا دیں گے، اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ایک تو یو کے کا انٹرویو، دوسرا انگلش کے اندر وہ انٹرویو دینا تھا، تیسرا ایک ویسے ہوا ایمبیسی کا جو ہوتا ہے، اور غالباً آپ کا فرسٹ وزٹ بھی تھا۔ میرا فرسٹ وزٹ تھا وہ۔ اب رات کو جیسے میں بستر پہ لیٹا، 7 والے گھر میں جناب شادی کی ڈولک شروع ہو گئی۔ اچھا آپ کو BA یاد آ گیا؟ اب وہ BA تو نہیں یاد، مجھے تو اس وقت وہی یاد آ رہا تھا کہ صبح میں نے کیا کرنا ہے، صحیح۔ کیونکہ ان کی پتہ نہیں کب ختم ہو، اور میں نے صبح اٹھ کے جانا ہے، اور میں فریش جاؤں گا، منہ میرا فریش ہوگا، میرا دماغ حاضر ہوگا، تو میں جا کے کچھ جواب دے سکوں گا۔ ورنہ میں نے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ لاکھ روپیہ خرچ کرا کے انٹرویو کی ساری تیاری کی اور وہ فارم وغیرہ جمع کروا، تو میرے سب رائے چلے جائیں گے۔ صحیح۔ تو اب وہ بجنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد میں پریشان، میں نے وہ گھر والے سے کہا، میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ میرا کوئی انتظام کرے یار، میں یا تو مجھے یہاں سے کسی اور جگہ موو کر دیں، یا پھر کوئی کمرہ اس طرح کا دے مجھے کہ بالکل بند ہو، یا ان کا بند کرائیں۔ انہوں نے کہا یار ہمارے ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی، یعنی یہ ہماری بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ہے، لیکن اب یہ کہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں دوسرے کمرے میں گیا، ایک تکیہ اپنی ادھر کان پہ رکھا، ایک ادھر نیچے رکھا، یوں جیسے نیند آئی سو آئی، تو اس کے بعد پھر اٹھ کے گیا اور جا کے دیا۔ اب یہ ہے کہ نیند آ گئی، اگر نہ آتی تو میں بالکل پوری رات اسی ڈسٹربنس کے اندر گزارتا، صبح جا کے یہ انٹرویو دینا جو ہے، مجھے نہیں امید تھی کہ وہ انٹرویو کے اندر کامیاب ہو سکتے، لیکن کامیاب ہو گئے۔ یعنی اتنا جاگنے کے بعد تو آدمی کو اردو کے اندر بولنا مشکل ہو جاتا ہے، انگلش کے اندر بولنا تو اور زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ یعنی وہ ایک شادی تھی وہ بھی۔ اب اس طرح شادیوں کے ساتھ اور کتنے معاملات متعلق ہیں، ہماری گلیوں کے اندر شادی ہوتی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھی اوپر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے رات کے 2 بجے بارات آ رہی ہے، پورے جوش و خروش سے آ رہی ہے کہ جیسے یہ دوسرا ملک فتح کر کے آ رہے ہیں، اور اب بارات تو کبھی کبھی آتی ہے جو روز 2-4 گزرتے ہیں، یعنی وہ موٹر سائیکل ہے تو ان کے وہ نکالے ہوئے سائلنسر نکالے ہوئے، گاڑی اس کا سائلنسر نکالا ہوا، یا وہ آتے ہیں تو ایسے عقل مند ہیں کہ جس گھر میں جانا ہے اس کی جگہ پورے محلے کو جگا رہے ہوتے، وہ اس کا بجا کے ہارن بجا کے پورا محلہ جگا رہے۔ یہ ہمارا جدا ٹاپک ہے گاڑیوں کے حوالے سے اور رات کے حوالے سے۔ ابھی تو ہم جنرل ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اصل میں شادی کے حوالے سے سوال کیا۔ تو اچھا اسی طرح راستے بند کر دینا، اب راستے بند کر دینا شادی پر بھی ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہے محفل کا اس پر بھی ہوتا ہے یہ۔ اچھا اسی طرح کو فوت ہو جائے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا دل کرے بند کر دے، کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا نا کہ بھائی آپ نے کیوں راستہ بند کر دیا، وہ آگے سے کون اپنا گریبان اس کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہو، اور کون اپنے جناب بٹن جناب توڑوانے کو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں غمی تھی یا شادی تھی، مجھے تو نہیں پتا اس کا۔ بہرحال یہ کہ ہماری جو مین گلی نا وہ بند کر دی جی۔ مین گلی سے پہلے جتنی گلیاں ہیں سب نے بیریئر لگا دیے۔ صحیح۔ اچھا اب سب نے بیریئر لگا دیے، آگے ادھر سے راستہ بند ہے۔ اب ہم قلعے کے اندر معصور ہیں، ہمیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اب ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ قلعے کے اس دروازے سے آئیے، ٹھیک، اب ہم پتہ نہیں کدھر سے جائیں گے، بالکل پوری طرف گھوم کے وہ دوسرے علاقے سے نکلیں گے تو ہم نکل سکتے، ورنہ ہم نکل نہیں سکتے۔ یعنی یہ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محفل کی تھی، ان کا غم تھا، ان کی اگر ان کی غمی تھی تو ہم نے ان کو غم نہیں دیا تھا، اگر ان کی خوشی تھی تو اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور ہم اس پہ نہیں غمگین تھے کہ آپ ہمیں تنگ کریں، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں تھا تو خامخواہ کی تکلیف ہمیں ہوئی، کیوں خامخواہ آپ تکلیف دے رہے تھے۔ لیکن یہ کہ جنہوں نے کرنا ہے سو کرنا ہے، آپ ان کو نہیں منع کر سکتے۔ اس کے بعد اگر شادی ہے تو وہ شادی کے ٹینٹ تو ہٹ جائیں گے، ہڈیاں وہیں پڑی ہوں گی۔ صبح کوئی جانے والا کسی کے پاؤں میں چبھے گی، کسی کی موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہوگا، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا، ہوتا رہے، ہماری گاڑی کا تھوڑی ہوا ہے۔ اور ہمارا کام تھا صرف یہاں پروگرام کرنا، اس کے بعد صفائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ جمع دار کا کام ہے۔ صحیح۔ یعنی گند ڈالنا ہمارا کام ہے، صاف کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا قانون یہ چلتا ہے، ہمارے ہاں رول یہ ہے لوگوں کا، کوئی کسی کو منع کر ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ رات کے 3 بجے جب ساری دنیا سو رہی ہو نا، آپ اس وقت پوری آواز کے اندر ناچ چلا دیں، یا بھلے گانے چلا دیں، یا آپ ہارن بجائیں، یا آپ شور مچائیں، یا آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں، رات کے 3 بجے گلی کے اندر آپ کرکٹ کھیلیں، کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی روک سکے؟ لوگ ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلیں گے، اندر آپ کو بددعائیں سارے دیں گے۔ یعنی اندر جس کے بچے تنگ ہے، جس کا بوڑھا باپ تنگ ہے، جس کی بوڑھی ماں تنگ ہے، جو خود بڑی بیمار ہے، پریشان ہے، بخار میں تپ رہا ہے، مریض ہے، کوئی اور اس کا مسئلہ ہے، جتنا ڈاکٹر نے اس کو بیڈ ریسٹ دیا ہوا، یہ اس کو بیڈ ریسٹ کی جگہ قبر ریسٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو مرضی کر لیں، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب باہر نکل کے بول لینا کہ بھائی صاحب رات کے 3 بجے ہیں، اب ہارن بجا رہے ہیں، کوئی اللہ نے آپ کو عقل دیا نہیں دی؟ آپ بھلے جتنی مرضی تمیز تہذیب سے بات کر لے، وہ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، ہارن میرا، گاڑی میری، بجا میں رہا ہوں، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں یہ لوگوں کی حالت ہے کہ سینس اور کامن سینس اور سیوک سینس
یعنی معاشرتی جو شہری ذہنیت ہوتی ہے اس کا نام و نشان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا. کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو کالونی ہوگی وہاں پر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا، اور جو پھنس گیا غریبوں کے محلے کے اندر یا جو ہے وہ میڈیم قسم کے لوگوں کے اندر، وہ پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ دعائیں کرتا رہے گا. ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ ہے، میں اس کو اپنے انداز کے اندر بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے ایک مفہوم کے لیے، کہ آپ ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں. اچھا، ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں. اچھا، اب وہ کس معنی کے اندر فرمایا گیا؟ وہ فرمایا گیا کہ کوئی پچھلے زمانے میں لوگ مسافر ہوتے تھے نا، تو دوپہر کے وقت کسی درخت کے نیچے اپنا گھوڑا روکا، وہاں ٹھہر گئے، اس کے بعد تھوڑی سی دھوپ وغیرہ ختم، تو پھر اس کے بعد آگے نکل گئے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے گھوڑا کھڑا کیا تو وہیں جو ہے نا پیشاب بھی کر دیا درخت کے نیچے. تو فرمایا کہ ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس پہ لوگوں کی لعنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ تو کر کے چلا گیا، جو اس کے بعد پچھلا مسافر آئے گا، وہ جو دوسرا مسافر آئے گا وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں یا خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ کیا کر کے گیا یہاں پر. کیا بات ہے، یعنی باریک بات یہ. اب آپ اس ایک مثال کو لے لیں کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، جہاں لوگ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی اگر رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، کوئی تکلیف کا سبب پیدا کر دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا جب وہ مورد ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات بدل دے. اچھا، زمین کے نشانات بدلنے سے کیا مراد ہے؟ دو مرادیں اس کی علماء نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ زمین کے نشان بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری چینج کی اور دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیا. اچھا، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ جاگیروں کو قبضہ کرنے کے لیے راتوں رات باڑھ ہی آگے پہنچی ہوتی ہے، تو وہ باڑھ خود چل جاتی ہے یا اس کو پہنچا دیتے ہیں. ایک تو یہ مراد بیان کی. دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک راستے کا نشان لگا ہوا کہ مثال کے طور پہ یہ راستہ حیدرآباد جا رہا ہے. صحیح. اب اگر کوئی شخص وہاں سے ایرو ادھر کو کر دے، اس کو تھوڑا سا گھما دے اور روڈ کو ادھر کو کر دے، تو یہ جو نیا آدمی کیا کرے گا؟ بالکل، یہ بیچارہ پہنچا ہوگا کسی اور ہی شہر کے اندر. صحیح. تو فرمایا کہ جو زمین کے نشان بدلے اور جو یوں راستہ بدلے اس پہ خدا کی لعنت ہے. یہ ہے دوسروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو تنگ کرنے کا سبب بنا، اس نے دوسروں کو ایذا پہنچائی، اس نے دوسروں کو صدمہ دیا، اس نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. یہ اس کا نتیجہ. تو اب اس طرح کی کتنی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر اسی طرح کا مضمون ہے کہ جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اب جیسے یہ جو میں نے حدیث مبارک عرض کی ہے کہ درخت کے نیچے جو اس طرح پیشاب کرے اس کے اوپر لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اس سے اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے. خیر ایسا نہیں ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ہمارے لوگ پیشاب نہیں کرتے، ہمارے ہاں بھی یعنی وہ صورت حال ہے کہ آدمی کیا تفصیل سے اس کو بیان کرے. اس سے ہٹ کر اب کیا اصل ہے کہ لوگوں کی ایذا کا باعث بننا. ہم جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ہم جہاں اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں، ہم جہاں اپنا سامان رکھتے ہیں، ہم دوسرے کے گھر کے سامنے جو کوڑا پھینکتے ہیں، ہم جو دوسرے کے گھر کے سامنے پانی جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں. اب کسی کے گھر کے سامنے جناب گندا پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا اور وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکلنے سے پریشان ہے، یا اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیا، اس نے اپنی گاڑی، بائک، سائیکل، موٹر سائیکل کچھ نکالنا ہے، وہ نکالنے سے پریشان ہے، تو وہ کیا دعائیں دیتا ہوا جائے گا؟ وہ پھر وہ لعنت کرتا ہوا ہی جائے گا. تو وہ کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے دوسرے تمہارے اوپر لعنت کریں. تو یہ وہ معاشرت کی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی بہت زیادہ حاجت ہے. ان میں انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ہم لے کر اس پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.